محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 7 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 13 آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ مختصر لفظی ترجمہ ہوگا پہلے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر گرامر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا، اور اللہ نے کہا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ لا تتخذوا مت ٹھہراؤ الہینی دو الہ، اثنینی دو، یہ اثنینی الہینی کی تاکید کے لیے، دو الہ مت ٹھہراؤ۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ ایک الہ واحد ہے۔ انما ہوا، یہ ہوا ضمیر شان کہلاتی ہے، بے شک بات یہ ہے کہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے۔ اور یہ مبتدا بھی ہو سکتی ہے، نہیں وہ جو یعنی جو اللہ ہے الہ ہے، ایک ہے، واحد ایک ہے۔ دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ صرف اور صرف، انما کا معنی ہوتا ہے صرف، کہ انما ہوا بے شک بات یہ ہے کہ الہ واحد، کہ الہ جو ہے وہ ایک ہے۔ لیکن یہاں پر اشکال ہوگا کہ یہ یعنی جو الہ ہے نا، یہ نکرہ ہے، اور نکرہ مبتدا نہیں بنتا۔ یہ پھر گرامر کی آپ پیچیدگیوں میں چلے جائیں گے، تو اتنی زیادہ میں نے ڈیٹیل سے آپ کو گرامر بتائی نہیں ہے۔ آپ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یوں کریں، ہوا الہ واحد، ہوا کا مطلب وہ اللہ الہ واحد، ایک الہ ہے جو واحد اکیلا ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس میرے مجھ ہی سے ڈرو۔ ایایا کا معنی جیسے ہم نے بتایا تھا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ آبجیکٹ جب شروع میں آ جاتا ہے تو اس میں حصر کا معنی ہوتا ہے، ہی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میری ہی عبادت۔ تو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فَارْهَبُونَ اصل میں تھا ارہبونی، ارہب کا معنی ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، ڈرنا۔ راہب ہے نا عیسائیوں میں، راہب جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، جن کی جمع رہبان آتی ہے، تو اس سے آپ کو یاد رہے گا۔ ارہب الف سائلنٹ ہو گیا، فرہب، اور جمع فرہبو، فرہبو ڈرو تم، نی مجھ سے، تو نون کے بعد یا کو حذف کر دیا، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دین ہے واصب۔ واصب کہتے ہیں دائمی چیز کو جو لازم ہو، ہٹنے والی نہ ہو، یعنی دائمی ایک چیز کسی کے ساتھ پیوست رہے تو اس کو واصب کہا جاتا ہے، واصب صاد کے ساتھ۔ تو کیا مطلب؟ دین سے مراد ہے اطاعت، فرما برداری، کیونکہ دین بھی نام ہے نا کسی کے طریقہ حیات کو فالو کرنا، تو مذہب کو دین کہتے ہیں نا اسی وجہ سے۔ تو وَلَهُ الدِّينُ، اسی کے لیے اطاعت، اس لیے اس کا آسان ترجمہ ہوگا اطاعت، فرما برداری، اور اسی اللہ کے لیے اطاعت ہے واصباً، لازمی طور پر، یعنی لازمی طور پر اطاعت اگر کسی کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی بھی کی بھی اطاعت لازمی طور پر نہیں ہے، وہ کسی عارضے کی وجہ سے لازم کر دی گئی ہے۔ حقیقی اطاعت کا اہل صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ ہم سب اس کے غلام ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ کے علاوہ سے تم ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، اور جو کچھ ہے تمہارے پاس یعنی نعمت، فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی فَهُوَ مِنَ اللَّهِ، ہوا محذوف ہے یہاں پر۔ ثُمَّ، پھر، إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب چھوتی ہے تم کو مصیبت، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف تم عاجزی کرتے ہو۔ تجأرون، جأرا، جئر یجأر سے، تجأر کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف تضرع، عاجزی کر کے پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تو تضرع کرنا تاکہ آپ کو پناہ ملے۔ تو جب کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اسی سے تم عاجزی کرتے ہو کہ اس مصیبت سے تمہیں بچا لے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کشف کا معنی کھول دیتا ہے یعنی دور کر دیتا ہے۔ اذا فریق، اذا کا معنی اچانک، فریق منکم، تم میں سے ایک فریق، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کرے، انکار کرے ان نعمتوں کا جو ہم نے اس کو دی ہیں۔ لیکفروا میں لام عاقبت کا کہلاتا ہے، میں نے کئی بار اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، یعنی یہ جو تم کام کرتے ہو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، لیکفروا، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ تم ناشکری کر رہے ہوتے ہو ان نعمتوں کی جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ فتمتعوا، پس تم مزے اڑاؤ، تمتع متاع کہتے ہیں دنیا کا ساز و سامان، تمتعوا
دنیا کے عیش کرو، دنیا کے ساز و سامان سے یعنی نفع حاصل کرو، تو اس کا سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے مزے اڑاؤ۔ فتمتعوا فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور یجعلون یہ لوگ بناتے ہیں لما اس چیز کے لیے، لا يعلمون جس کو یہ خود نہیں جانتے، اس چیز کے لیے کیا بناتے ہیں؟ نصیباً ایک حصہ بنا دیتے ہیں، نصیب حصے کو کہتے ہیں۔ مما رزقناہم اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے، یعنی وہ مخلوق جس کو یہ خود بھی نہیں جانتے، اس مخلوق کے لیے نصیباً ایک حصہ بنا دیتے ہیں اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی۔ تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا، عما کنتم تفترون، افطرا کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، اس افطرا کے بارے میں جو تم گھڑتے ہو، اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گھڑتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور بناتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے البنات بیٹیاں، یہاں بناتے کا مطلب ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وَلَهُمْ مَا اور ان کے لیے وہ چیز ہے، یشتہون جو یہ چاہتے ہیں، اشتہا خواہش کو کہتے ہیں، یعنی ان کے لیے وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں یہ بیٹیاں۔ تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل۔ وَإِذَا بُشِّرَ اور جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو، بِالْأُنْثَى لڑکی کی، ذکر لڑکے کو کہتے ہیں، انثى لڑکی کو، جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ظَلَّ کا معنی ہوتا ہے سارا دن کسی کام میں رہنا، جیسے میں نے پہلے بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا، ظَلَّ زَيْدٌ قَائِمًا، زید سارا دن کھڑا رہا، تو اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ وجہہ چہرہ، مسودن سواد عربی میں سیاہ کو کہتے ہیں، اور افعلال جب باب آتا ہے نا، اس ودا اصل میں تھا اس ودادا، یس ودیدو، اس ودادن، اس کا معنی سیاہ ہونا، تو مسودہ اصل میں تھا مسودیدن، مفتعلن سے ملتا جلتا ہے، تو اس کا معنی سیاہ، یعنی سیاہ چیز کو مسودن کہا جائے گا۔ تو ظل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے سارا دن، یوں ہم ترجمہ کریں گے، اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ گھٹ رہا ہوتا ہے غم سے۔ کظم کا لفظ بھی کئی بار آ چکا ہے سورہ آل عمران میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ غصے کے گھونٹ کو نگلتے ہیں، تو جب کوئی انسان ٹینشن سے کڑ رہا ہوتا ہے نا، اپنا غم پھوٹ کے صحیح طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتا، کڑ رہا ہوتا ہے، اس کو قزم کہا جاتا ہے۔ تو وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ کڑ رہا ہوتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ قوم سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ ورا کسی بھی چیز کے پیچھے کو کہتے ہیں نا، اس کے ورے، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے ورے، تو ورا، تو یتوارا کا معنی ایک دوسرے سے چھپنا۔ باب تفاعل میں جب کوئی مادہ جاتا ہے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یعنی چند لوگ ایک کام میں شریک ہو جائیں نا، تو اصل میں تھا یتواریو، تو یتوارا من القوم، کیونکہ قوم کے مقابلے میں یہ چھپ رہا ہے، قوم اس کو گویا دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں چھپ رہا ہے، تو یہ باب تفاعل والا معنی پایا جاتا ہے، یتوارا من القوم، اس لیے اس کا سادہ با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے جو بالکل اس لفظ کو ایکسپلین کرے صحیح طرح سے، کہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ تو چھپتا پھرتا کا مطلب گویا قوم کی اس پہ نظر پڑ سکتی ہے لیکن یہ چھپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو یتوارا من، اس سے آپ عربی کی بلاغت کا اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے یعنی ایک ایک لفظ میں پورے معنی سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یتوارا من القوم، یہ قوم سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، من سوء ما اس چیز کی برائی کی وجہ سے، بشر بہ جس چیز کے ذریعے اس کو خوشخبری دی گئی ہے، یعنی جس چیز کے ذریعے اس کو خوشخبری دی گئی ہے اس کی برائی کی وجہ سے، یعنی وہ اتنی بری خوشخبری اس کی نظر میں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا دن قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ ایمسکوہ کہ کیا یہ اس کو روکے، یعنی جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو ویسے تو وہ لڑکی ہے، اس کے لیے یمسکو ہا ہونا چاہیے نا، لیکن ہو ولد کی تعویل میں، جیسے ہم کسی کے ہاں بھی بیٹی بھی پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں کے یہاں بچہ ہوا ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس میں جنس کے لحاظ سے اس کو بچہ کہا جاتا ہے، تو عربی میں بھی ولد کہا جاتا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔
تو اس لحاظ سے اس کے لیے مذکر کی ضمیر استعمال کی کہ جو نو مولود جس کی خوشخبری دی گئی ہے، ایمسکوہ کہ کیا اس کو روک کے رکھے، یعنی یہ سوچ رہا ہوتا ہے، امسکا یمسکو امساکن کا معنی روکنا، یمسکو السماوات والارض ہے نا، اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمان اور زمین کو، یعنی روکا ہوا ہے اپنے ٹریک سے، اللہ ہٹنے نہیں دیتا۔ ایمسکوہ علی ہون کہ کیا روک کے رکھے اس بچی کو، علی ہون ذلت پر، یعنی ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرے، روک کے لے اپنے پاس، پالے اس کو، ام یدسہ یا اس کو دفن کر دے، دسا یدسو مٹی میں دفن کرنا، فی تراب مٹی میں، یہاں بھی وہی مٹی کا لفظ مزید تاکید کے لیے، ام یدسہ فی التراب یا اس کو دفن کر دے مٹی کے اندر، الا خبردار سنو، ساء بہت ہی برا ہے وہ چیز، یحکمون جس کا یہ فیصلہ کرتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء بری مثال ہے، یعنی برائی کی مثل، یعنی برائی کی مثل کا مطلب صفت کو موصوف کی طرف مضاف، موصوف کو صفت کی طرف مضاف کیا، یعنی المثل السوء بری مثال ہے ان کے لیے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا جی لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سورہ نحل کے اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو بیہودہ اعتراض ہے، اہل علم سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو، وہ بھی کہیں گے کہ جتنے پیغمبر آئے وہ انسان ہی آئے ہیں، وہ فرشتے نہیں آئے۔ پھر اللہ نے دوبارہ توحید کی مثال دی کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو دیکھو، کہ چیزوں کے سایوں کو دیکھو، چیزوں کو دیکھو، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سربہ سجود ہیں، سب اللہ کے حکم کے آگے فرما بردار ہیں، جس کام میں اللہ نے لگا دیا لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ جس کام میں اللہ نے لگا دیا لگ جائے، اور یہ تمام کائنات کا اللہ کے حکم کے تابع ہونا یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لہذا اس رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہوں کو مت ٹھہراؤ، دو کو معبود مت بناؤ۔ یہ پوری کائنات ایک ہی خدا کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، دو نہیں ہو سکتے، ورنہ کچھ ایک کی مان کے چل رہے ہوتے، کچھ دوسرے کی مان کے چل رہے ہوتے، تو اس میں نظام میں ٹکراؤ ہو جاتا۔ تو یہ پوری کائنات سائے کیسے ترتیب سے سمٹ رہے ہیں، تو یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ ہمیں چلانے والا، ہمارے نظام کو سنبھالنے والی ایک طاقت ہے، ایک طاقت ہے، وہ دو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، کس سے کہتا ہے، یعنی مخلوق سے اور پیغمبروں سے، مخلوق سے پیغمبروں کے ذریعے اور پیغمبروں سے براہ راست کہتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ مت ٹھہراؤ۔ اس سے دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ جب دو ٹھہرانا جائز نہیں ہے تو دو سے زیادہ تو بطریق اولا ناجائز ہے۔ دیکھیں ایک اصطلاح یاد کر لیں، دلالت النص۔ آج کل جو نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں نا، یہ فقہی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے، تو بہت سی جگہوں پہ یہ قرآن و سنت کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ دلالت النص کہتے ہیں ایک حکم قرآن میں یا حدیث میں واضح نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا سمجھ جائے گا کہ جب یہ ناجائز ہے تو اس سے اوپر کی چیز تو بطریق اولا ناجائز ہوگی۔ اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کو اف مت کرو۔ تو کیا مطلب، جب اف جیسا ہلکا لفظ بھی ان کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو مارنا، گالیاں دینا یہ تو بطریق اولا حرام ہے، اور یہ اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ماں باپ کو برا بلا کہنا، مارنا، پیٹنا، معاذ اللہ، اس کا اس آیت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ قرآن و حدیث میں دوسرے مقامات پہ ہم کہیں گے نہ دوسرے مقامات پہ بھی، اور خود اس آیت سے بھی ثابت ہے، اور 100% اس آیت سے ثابت ہے جس میں آتا ہے کہ لا تقل لہما اف، تو اس میں صرف اف کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں اف سے اوپر کی تمام چیزیں خود بخود داخل ہیں۔ تو اس کو دلالت النص کہتے ہیں کہ آیت بطریق اولا واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ جب یہ حرام ہے تو وہ بطریق اولا حرام ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب دو معبود اللہ کو پسند نہیں ہے، دو کو معبود بنانا، دو معبود ہوتے تو نظام عالم تباہ ہو جاتا، تو دو سے زیادہ تو بطریق اولا، پھر تو بڑی بڑی جنگیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دو کو معبود مت بناؤ، یعنی دو یا دو سے زیادہ کو۔
انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ صرف ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرو۔ اللہ کی کیسی رحمت ہے، اللہ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، حالانکہ اللہ کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی پاورفل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں بتاتا، لوگ اس کی جو طاقت اور قوت دیکھ کے خود ہی ڈر رہے ہوتے ہیں اس سے، بلکہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی محلے کا بدماش ہو اور وہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ آپ مجھ سے ڈریں۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کا مطلب یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم ڈریں، یعنی اس میں گویا پاور نہیں ہے، یہ ترغیب دے رہا ہے ہمیں۔ اس میں طاقت ہوتی تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لوگ خود بخود ڈر رہے ہوتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، غور و فکر آپ اس کائنات میں کریں گے تو اللہ کی طاقت کا یقین آئے گا، پھر آپ اللہ سے ڈریں گے۔ اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو غفلت میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آپ اللہ سے نہ ڈریں گے اور نہ اس کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو۔ اور میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ جب اللہ کہتے ہیں نا مجھ سے ڈرو، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اصل میں تو اللہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ جو ذات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ ڈرنے کا علماء مطلب بیان کرتے ہیں، جہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، تو مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ میں اصل تو انعام کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ان پر عطائیں کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن جب کوئی مجھے بار بار میری نافرمانی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور مجھے منانے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر میرا انتقام جوش میں آتا ہے۔ تو اس لیے ڈر کا پہلو بھی رکھو، اور صرف مجھے سے رکھو، میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو۔ میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جہاں میرا حکم آ رہا ہو، پھر اس حکم کے مقابلے میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ڈرا جائے۔ اس میں وہ طبعی خوف جو انسان کو جنگلی جانوروں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے ہوتا ہے، وہ طبعی خوف اس میں داخل نہیں، وہ تو پیغمبروں کو بھی ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے تو آپ دوڑنے لگے خوف کی وجہ سے، تو یہ طبعی چیز ہے، یہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ یہاں ڈر سے وہ ڈر مراد ہے جو معبود کا خوف، معبود والا خوف، کہ وہ اسباب سے ہٹ کے سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آدمی میں پاور ہی نہیں ہے تو آپ اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بندوق نکال لے گا تو آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈر نیچرل ہے، اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہے، مگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسے مجھے قتل کرنے کے لیے بندوق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ کن کی طاقت سے مجھے قتل کر سکتا ہے، تو پھر آپ جب اس سے ڈریں گے نا، تو یہ وہ ڈر ہے جو صرف معبود سے ڈرنا جائز ہے، معبود کے علاوہ سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ واحد وہ ذات ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آلات کی اور اسباب کی محتاج ہے، لہذا ان کے پاس آپ کو نقصان پہنچانے کے آلات ہوں گے تو آپ ڈریں گے، نہیں ہوں گے تو آپ نہیں ڈریں گے، تبھی کمزور سے کوئی نہیں ڈرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں گے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو موت دے دے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو مصیبت میں ڈال دے، اور اس کے لیے نہ اس کو ہوائیں چلانے کی ضرورت، جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا سکتا ہے تو ایسے ہی ایک شخص کو بغیر آگ کے جلا بھی سکتا ہے وہ۔ تو یہ والا جو خوف ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ خوف صرف اور صرف اللہ سے رکھنے کا حکم ہے، خوب سمجھ لیں، کیونکہ ان آیتوں کا بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی تم پہرے داری رکھو یا تم لاک کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو اور کچھ چوکیدار رکھو، تو لوگ کہتے ہیں ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ نیک لوگ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ ڈر کا مفہوم الگ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اور جو عام طور پہ ڈر کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ الگ ہے، خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اطاعت لازمی طور پر صرف اسی کا حق ہے اور اسی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے، تو صرف اسی کی اطاعت ہوگی، کسی اور کی اگر اطاعت ہوگی تو اس کی اجازت کی بات ہوگی، اس کی پرمیشن کے بعد ہوگی، اور اللہ کا کی اطاعت اور غیر کی اطاعت ٹکرا رہی ہوگی تو پھر غیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی جائے گی۔ افغیر اللہ تتقون، تو اس کے بعد بھی کیا تم اللہ کے علاوہ سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں ڈریں، ہم تو بہت اچھے حالات میں چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو اگر
اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا یا ہمیں عذاب پہنچانا چاہتا تو ہماری صحت اچھی نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ مال اور اولاد کی نعمت نہ ہوتی اور بینک بیلنس نہ ہوتا، سوانیاں نہ ہوتی، تو ہم کیوں ڈریں بھائی؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وما بکم من نعمت، جو کچھ نعمت تمہارے پاس ہے فمن اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ نے بھیک میں دی ہے تمہیں۔ تو جب ظاہر ہے کوئی تمہیں بھیک دے سکتا ہے تو وہ بھیک چھین بھی تو سکتا ہے نا، تو جو نعمتوں میں ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے فإلیہ تجأرون، تو گڑ گڑاتے بھی تو پھر اسی کے سامنے ہو۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، جب ٹینشن میں آتے ہیں نا پھر خدا ان کو بھی یاد آتا ہے، کوئی ہے طاقت جو مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتی ہے۔ یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، بہت سے تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ان مصیبت میں بھی اللہ ان کو یاد نہیں آتا، لیکن مشرکین مکہ میں تو میجورٹی ایسے ہی تھی کہ وہ اپنے بتوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اسی کی طرف تم تضرع اور عاجزی کرتے ہو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل کی آواز بھی یہی ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ خدا نے دی ہیں، ورنہ چھننے پر خدا کو یاد نہ کرتے تم۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ مصیبت تم سے دور کر دیتا ہے۔ اب اللہ انسان کی ایک شکایت کر رہے ہیں، نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو مانتا نہیں ہے کہ اللہ نے دی ہیں، چھنتی ہیں تو پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یار یہ اللہ ہی فضل کرے گا۔ پھر جب اللہ مانگنے پر دوبارہ دے دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ مانتی نہیں کہ رب نے دی ہے، پھر ان بتوں کے اور معبودوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، فلاں نے دی ہے، فلاں نے دی ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ہم تو فلاں مندر میں گئے تھے، فلاں بت کے سامنے جھکے تھے، فلاں مزار پہ سجدہ کیا تھا، منت مانی تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو مشرک دماغ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اولاد کا دیکھ لیں نا، جو بے اولاد لوگ ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جب اللہ دے دیتا ہے تو چونکہ انہوں نے مزاروں میں بھی گئے ہوتے ہیں اور چڑھاوے اور یہ اس طرح کی حرکتیں، منتیں، شرکیہ مانی ہوتی ہیں، تو پھر اس کی طرف کہتے ہیں فلاں بابے نے دی ہے ہمیں، یہ فلاں قبر والے نے دی ہے ہمیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو نعمتیں ہم ان کو دیتے ہیں نا اس کی یہ ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ ناشکری کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو آپ اس کی طرف نسبت ہی نہ کریں۔ مختلف درجات ہوتے ہیں شکر کے، جس نے نعمت دی آپ کہیں کہ اس نے دی ہے، یہ بھی شکر ہے۔ پھر اس نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر اس نعمت دینے کے بعد اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر جس نے دی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر جس نے دی ہے اس کے بدلے میں آپ اس کو بھی کچھ دیں، یہ بھی شکر کا درجہ ہے۔ تو ان درجوں میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ جس نے دی ہے آپ مانیں کہ دی اس نے۔ اگر پہلے میں ہی انکار کر دیں کہ آپ کہیں کہ اس نے دی نہیں ہے تو پھر شکر کے سارے درجات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں یہ تو انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ نے دی ہے، لیکفروا بما آتیناہم، جو نعمتیں ہم نے دی ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ فتمتعوا، تو مزے اڑا لو تم، ابھی اللہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور ٹھہراتے ہیں لما، اس مخلوق کے لیے، لا يعلمون، جس کو یہ خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی ان بتوں کی بات ہو رہی ہے جس کی حقیقت کو یہ خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیا مطلب حقیقت کو خود بھی نہیں جانتے؟ یعنی انہوں نے ان بتوں کے بارے میں فرض کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تو ان کو پتہ ہے یہ ہماری فرضی چیزیں ہیں، ورنہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ یہ ان میں حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں جو آبجیکٹ ہے نا محذوف ہے۔ بعض دفعہ آبجیکٹ یعنی مفعول اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا یہاں صحیح عبارت کیا نکلے گی؟ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَضُرُّهُمْ وَيَنْفَعُهُمْ، وہ مخلوق جس کے بارے میں یہ جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نفع، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تبھی جانتے ہی نہیں ہے۔ تو جس کی حقیقت ان کو خود معلوم نہیں ہے، حقیقت سے کیا مراد ہے؟ یہ حقیقت کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہے، یہ خود ان کو معلوم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا، جب دلیل ہی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ لما لا یعلمون، یعلمون سے مراد وہ خود بت ہیں، کہ یہ لوگ ٹھہراتے ہیں ان بتوں کے لیے، لا یعلمون، جو بت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ پتھر کی بنی ہوئی مخلوق ہے تو کچھ
اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، تو ایسے بیکار قسم کے جو معبود ہیں ان کے لیے کیا ٹھہراتے ہیں؟ نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ سورہ انعام میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے نا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں آپ بتوں کے نام پہ وقف کر رہے ہیں یہ تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ آج بھی مندروں میں لوگ کرتے ہیں، بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، جا کے ان کی چیزیں مٹھائیاں رکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، آپ اس کو اس طرح سے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اور اس مخلوق کو جس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ اور اس بیس پہ دے رہے ہو کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، تو اس کا مطلب ان کو خدا کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گڑھ رہے ہو، یعنی تم نے یہ جھوٹ گڑھا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، لہذا ہم ان کے لیے رزق کا ایک حصہ وقف کریں گے تو یہ خوش ہوں گے، خوش ہو کے اور ہماری بگڑی بنائیں گے۔ تو یہ جو جھوٹ تم نے اللہ پہ گڑھا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اس کے بارے میں تم سے بروز محشر ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ آگے شرک کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے۔ ایک قسم شرک کی یہ بھی تھی کہ بنو خزاعہ کا کہ جو مشرکین تھے نا، وہ یعنی مشرکین کا ایک قبیلہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے اپنی طرف اولاد کی نسبت کرنے سے منع کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے جب اللہ کا بیٹا کہا تو قرآن نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ تو اسی طرح فرشتوں کی نسبت کر دی مشرکین نے اللہ کی طرف کہ یہ بیٹیاں ہیں۔ تو اب اس میں ڈبل جرم تھا۔ ایک تو یہ کہ عرب لوگ بیٹی کی طرف نسبت، یعنی اپنی نسبت بیٹی کی طرف، یہ بیٹی کی نسبت اپنی طرف، اس کو بہت مایوب سمجھتے تھے، اتنا مایوب کہ وہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، یا یہ سوچتے کہ اس کو ہم ذلت کے ساتھ برداشت کریں، یعنی یا تو ذلت کے ساتھ، کیونکہ بیٹی پہ ترس آ رہا ہے تو ذلیل ہو کے اس کو رکھ لو، یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یا جان چھڑانے کے لیے اس کو اسی وقت دفن کر دیا جائے۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف کسی اولاد کی نسبت کرنا تو ویسے ہی بڑا جرم ہے، لیکن پھر بیٹی کی نسبت جو اپنی طرف کرنا پسند نہیں کرتے، وہ نسبت تم اللہ کی طرف کرو گے تو تمہارے خیال کے مطابق بھی بڑا جرم ہے۔ دیکھیں اللہ کی طرف حقیقت میں تو چاہے بیٹے کی نسبت کی جائے، بیٹی کی نسبت کی جائے، برابر ہے، لیکن آپ ایسی مخلوق کی نسبت کریں جس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے عار محسوس کر رہے ہوں، تو یہ آپ کے عقیدے کے مطابق بھی بڑا جرم ہے۔ تو اسی بات کو قرآن نے یہاں بیان کیا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اولاد کے عیب سے بھی پاک ہے وہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے، اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹوں کی نسبت ان کی طرف کی جائے، اور اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں بیٹیوں کو، تو یہ ان کی رائے، ان کے خیال میں بھی یہ غلط ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بِالْأُنثىٰ، لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے، اتنا ذلت محسوس کرتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ یہ ذلت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس ذلت کے باوجود، یعنی دیکھیں جب کسی قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے نا تو اس پر حجت اسی نظریے کے مطابق تمام کی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہرگز قرآن کا نہیں ہے کہ بیٹی کی اپنی طرف نسبت کرنا یہ عیب ہے، اس کی تو ظاہر ہے قرآن و سنت نے نفی کی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، خود کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بھی بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ہوتی تو خوشخبری ہے لیکن اس کو خوشخبری نہیں لگتی، وہ تو سارا دن اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ رہتا ہے، اور وہ کڑوے گھونٹ کو، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی رہا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، لوگ بھی تانے دیں گے بے تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قوم سے ذلت کی وجہ سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو دی گئی ہے اس کو، یعنی اس خوشخبری کو یہ برا سمجھتا ہے، تو اس کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ وہ اپنے حق میں اتنا بڑا عیب سمجھتا ہے کہ سارا دن قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ یہ ایمسکہ علی ہون، پھر سوچتا ہے
کہ کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ روک لوں، برداشت کر لوں، بیٹیوں کی طرح پالنا شروع کر دوں، ام یدسہ، لیکن اس میں ذلت ہوگی، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اس کو دفن کر دوں۔ الا، اللہ فرماتے ہیں خبردار سنو، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف بیٹوں کی نسبت اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف تو حقیقت میں بیٹوں کی نسبت بھی بری ہے، بیٹیوں کی بھی بری ہے، لیکن یہ تو اور بھی زیادہ بری ہے کہ اپنے لیے جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں اس کی نسبت اپنی طرف، اور اپنے لیے جس چیز کو ذلت سمجھتے ہیں اس کی نسبت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ باقی ظاہر ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا خود ایک بری بات ہے، جس کی قرآن میں مختلف جگہوں پہ نفی کی گئی ہے، اور سورہ کوثر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے اللہ پوچھیں گے بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور بھی قرآن میں دوسرے مقام پہ اس عمل کی برائی وارد ہوئی ہے۔ ابھی تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے، ابھی تو شرک کی نفی مقصود ہے کہ ان کو انہی کے نظریے کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے مثل السوء، بری مثال ہے۔ یہاں مثال سے مراد ہے صفات۔ جب ہم کسی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو مثالیں دے دے کے، تو مثالوں کے ذریعے ہم اصل میں اس کی صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس صفت کو مثال سے تعبیر کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، تو شیر ایک مثال دی نا، تو یہاں مثال کے ذریعے ایک صفت ثابت کرتے ہیں کہ بہادر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے بری مثالیں ہیں، یعنی وہ مثالیں جن سے ان کا برا ہونا ثابت ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، یعنی وہ مثالیں جن سے اللہ کی اعلیٰ صفات ثابت ہوتی ہیں۔ اور خوب سمجھ لیں قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں میں تعارض نہیں ہے، وہاں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے بڑی مثالیں ہیں۔ تو حقیقی مثال کوئی نہیں بن سکتی اللہ کی، ہاں اللہ کی صفات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو وہاں مراد ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثل یعنی اس جیسا اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقی طور پر اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کی کوئی خارج میں مثال قائم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو کہاں سے لائیں گے؟ لیکن صفات ثابت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جب مثال دی جائے گی تو اس مثال کی قرآن نے نفی نہیں کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ معبود مت ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اطاعت کا لائق بھی وہی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا کہ ڈرو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چھن نہیں سکتی، تو یہ سب اللہ نے دی ہیں۔ ان کے شکر کا بھی تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانو، اور خوف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ چھین نہ لے تم سے یہ نعمتیں، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانو۔ پھر اللہ نے انسان سے شکایت کی کہ جب نعمت چھینتی ہے تو اللہ کو، ایک خدا کو پکارتا ہے، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو ان میں بہت سے لوگ دوبارہ شرک کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ پھر مشرکین کے ایک عمل کی برائی بیان کی گئی کہ یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے حصوں کو، رزق کو خاص کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو تقرب کا یہ طریقہ ہے، عبادت کا یہ طریقہ ہے، صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اور خود کا عمل یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سارا دن منہ کالا رہتا ہے ذلت کی وجہ سے، اور پریشان ہوتا ہے کہ اس کو میں مٹی میں دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کر دوں۔ تو خود کا یہ عمل ہے، اور اللہ کی طرف اس بیٹی کی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پھر بتا دوں کہ نسبت چاہے بیٹے کی ہو بیٹی کی ہو، اللہ کی طرف حرام ہے۔ یہاں مشرکین کو ان کے کانسیپٹ کے مطابق آر دلانا مقصد ہے۔ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، وقت ہمارا تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس میں انشاءاللہ ہمارا ترجمہ ہو جائے گا، پھر تفسیر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں۔ اب ہم سورہ نحل کا رکوع نمبر 8 اور رکوع نمبر 14 ہم شروع کرتے ہیں، مختصر لفظی ترجمہ ہو سکے گا، تفسیر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ اگر پکڑ لیتا، مؤاخذہ کرتا، پکڑ لیتا لوگوں کو، بظلمہم، ان کے ظلم کی بنیاد پر، ما ترک علیہا من دابہ،
تو نہیں چھوڑتا زمین پر کوئی جاندار چیز، فوراً ہلاک کر دیتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو مؤخر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ایک وقت متعین تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گا ان کا وقت متعین، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اس کی کئی بار یہ ترجمہ گزر چکا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز، یکرہون، جو یہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ، وصف یصف کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور تصف السنتہم، لسان کی جمع السنہ، لسان زبان کو کہتے ہیں، ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں الکذب، جھوٹ۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے اچھائی ہے، یعنی ان کو آخرت میں اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ لا جرما، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، لا جرم کا معنی یقیناً، ان لہم النار، کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور یہ آگے بھیجے جائیں گے، یعنی پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فرط کہتے ہیں نا کسی بھی چیز میں زیادتی کو، پہل کو، تو افرط یفرط، افراطن کا معنی زیادتی کرنا، پہل کرنا، تو مفرطون یہ پہل کروائے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، تحقیق ہم نے بھیجا، الی امم، پچھلی قوموں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، امہ کی جمع امن، فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ فہو ولیہم الیوم، پس آج کے دن بھی، الیوم کہتے ہیں آج کو، ولیہم، پس وہ شیطان آج بھی ان کا دوست ہے، ان کا دوست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، الا، مگر صرف اس لیے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کر دیں ان کے لیے، الذی، وہ چیزیں، اختلفوا فیہ، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ کانسیپٹ کلیئر کر دیں جن میں ان کا اختلاف ہے۔ وَہُدًى، اور ہم نے کتاب نازل کی اس لیے کہ یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ جی ہمارا رکوع نمبر 8 اور 14 بھی ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کی تفسیر شروع کریں گے، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ نحل کے رکوع نمبر 8 اور 14ویں پارے کے رکوع نمبر 14 کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔